الرحمن الرحیم۔ آج ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ تربیت کا ایک حصہ تعلیم ہے، تعلیم مکمل تربیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اسکول بھیج دیا، مدرسے بھیج دیا، یونیورسٹی بھیج دیا، اب ساری ذمہ داری اسکول، یونیورسٹی یا استاد کی ہے۔ تو بات ایسی نہیں ہے، صرف بھیجنے سے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ جو کہتے ہیں کہ ماں پہلی تربیت گاہ ہے، باپ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو اس سے بہترین کوئی ہدیہ نہیں دے سکتا کہ اس کی بہترین تربیت کرے۔ ما نحل والد عن ولدہ من حسن ادبہ او کما قال علیہ السلام، اس طرح کی حدیث ہے، اس کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو قرآن کریم کے اندر، چونکہ قرآن کریم تبیان لکل شیء ہے، ہر چیز کو بیان کرتا ہے، تو بچوں کی تربیت کیسے نہیں ہوگی۔ لقمان علیہ السلام، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، کہ بیٹا شرک نہ کرنا۔ لقمان علیہ السلام نے تو ویسے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نصیحتیں کی جو سورہ لقمان کے اندر موجود ہے، لیکن ان میں سے بنیادی چیز جو تھی وہ شرک نہ کرنا یا توحید پر عمل کرنا یا اللہ پر بھروسہ کرنا تھا، جیسے میں انشاءاللہ ابھی آپ کو پڑھ کے بتا دوں۔ جیسے کہ انہوں نے فرمایا یا بنیّا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ تو کہ اے بیٹے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ایک دانہ ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی اور اللہ کی توحید کی بات تھی جو انہوں نے سکھائی۔ اور اسی طرح یہ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، کا والدین کی بات ماننا ہے، لیکن اگر وہ تجھے یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو تو اس کی بات نہیں ماننا۔ اور اسی طرح فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے بیٹا ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو نیک ہو، اور من اناب الیہ، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو ہر حال میں، ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ غنی و حمید ہے۔ اور اس میں سے پہلی نصیحت تھی لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، ووصینا الانسان بوالدیہ، والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور انشکر لی ولوالدیک، اللہ کا اور والدین کا شکر ادا کرنا۔ اور توحید کے بعد جو پہلا حکم دیا یا بنی اقم الصلاۃ، نماز پڑھنا، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، ونہی عن المنکر، برائی سے منع کرنا، واصبر علی ما اصابک، جو مصیبت آ جائے اس پر صبر کرنا، ان ذلک من عزم الامور، ولا تسعر خدک للناس، لوگوں کے ساتھ منہ پھلا کر ملاقات نہیں کرنا بلکہ خوش دلی سے ملنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، واقصد فی مشیک، درمیانی چال چلنا، واغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھنا۔ یہ ساری نصیحتیں تھیں جو سورہ لقمان کے اندر لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی، اور اس میں خاص طور پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کہ اللہ ایسی چیزوں، لہو و لعب، قصہ کہانیوں میں اور نہ پڑھنا کہ اللہ کے راستے سے دور ہو جاؤ، علم سے دور ہو جاؤ، کہا ایسی چیزوں کے اندر نہیں پڑھنا جو لہو و لعب والی ہیں، فضولیات والی ہے، جیسے قرآن کریم کا ذکر ہے، پھر نماز اور زکوٰۃ کا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، والدین جو ہے وہ اگر کوئی ہدیہ دے سکتے ہیں اپنی اولاد کو تو وہ تربیت کا دے سکتے ہیں۔ پھر تعلیم کے اندر بھی یہ دیکھنا چاہیے، اگر آپ اس کو ادارے میں بھیج رہے تو جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا ہے وہ کوئی بھی زبان سیکھ لیتا ہے اور آسانی سے سیکھ لیتا ہے، اور جس کو ڈائریکٹ میتھڈ کہتے ہیں وہ سیکھتا ہے۔ دیکھیں انسان سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سب سے پہلے بچہ سیکھتا ہے کان کے ذریعے، اس کو کوئی بات بولی جاتی ہے وہ سنتا ہے، وہ الفاظ سنتا ہے، معانی سنتا ہے،
وہ کوئی نصیحت سنتا ہے، اچھی یا بری بات جو بھی وہ سنتا ہے، سب سے پہلے سننا، اس کے سامنے بری بات نہ کی جائے، اس کے سامنے گالی نہیں دی جائے، اس کے کان میں کوئی برا جملہ نہ جائے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کے بچوں کو اچھے الفاظ سکھائے جائیں۔ سب سے پہلی چیز، پہلا دل برتن ہے جس میں علم جمع ہوتا ہے، تو اس کا پہلا آلہ جو ہے وہ کان ہے، تو اس کے کان میں جو زبان جاتی ہے وہ زبان سیکھ لیتا ہے۔ جیسے پشتو زبان جائے گی پشتو سیکھ لے گا، وہ عربی سنے گا عربی سیکھ لے گا۔ تو آپ نے اس کو کون سی زبان سکھانی ہے؟ اس لیے سب سے پہلے مادری زبان سیکھتا ہے، پھر قومی زبان سیکھتا ہے، اور بہت جلدی سیکھ لیتا ہے۔ تو بچے کے کان میں کوئی بری بات نہ ڈالیں، اس کے کان میں اچھی بات جانی چاہیے، وہ اچھے ماحول میں ہو۔ اس کے بعد والابصار، وہ کیا دیکھتا ہے؟ سب سے پہلے وہ والدین کی حرکات سکنات کو دیکھتا ہے، بچے اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو کوئی بری چیز دکھائے نہ۔ یہاں تک کہ موبائل ٹی وی وغیرہ ہے، اگر موبائل دینا مجبوری ہے، جیسے آج کل مجبوری بن چکی ہے، تو خاص طور پر دیکھیں کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کی چیز تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ جو دکھانا ہے وہ آپ خود اس کو لگا کر دکھائیں، نہ بچے پر چھوڑ دیں۔ پہلی چیز تو ہے کہ اس کو موبائل سے دور رکھیں، لیکن مجبوری ہے تو دن میں ایک محدود وقت اس کو دے کر، اور والافئدہ، تیسری چیز جو ہے وہ سوچنا ہے، بچہ کیا سوچتا ہے، تو جو چیز دیکھتا ہے وہی سوچتا ہے۔ تو اسی طرح بچے کو جو ہے، اچھا تعلیم کے معاملے میں جب بچہ پڑھنے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ دیکھو آنکھوں سے دیکھ کے پڑھ نہیں سکتا، وہ لکھ نہیں سکتا، لہذا اس پر پہلی محنت لکھنے اور پڑھنے کی نہیں کی جائے بلکہ اس کو سنانے کی جائے۔ جو چیز وہ سنے گا اور بولے گا وہی یاد کرے گا۔ تو سب سے پہلے بچے کا حافظہ ہے، یعنی اگر کوئی سبق سکھانا ہے تو اس کو یاد کرائے۔ بچے کا پہلا سبق یاد کرنا ہونا چاہیے، پڑھنا نہیں ہونا چاہیے یا لکھنا نہیں ہونا چاہیے۔ پڑھنا پہلا ہے، اس کے بعد لکھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ سنے، قراءہ، یعنی وہ سماعت کریں، پہلا درجہ سماعت کا ہے، اور اللہ نے اسی ترتیب کو بیان کیا کیونکہ وہ دیکھ کر پڑھ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلا جو مرحلہ رکھا ہے نا وہ سماعت کا ہے۔ تو بچے کو آپ نے سورہ فاتحہ ہے تو اس کو زبانی یاد کرائے، زبانی وہ سنے گا یاد کرے گا، پھر اس کو نماز زبانی سنائے وہ یاد کرے گا۔ تو پہلے بچے کا حافظہ کے اندر سب سے پہلی چیز، آپ کے زندگی کو اگر بچے کے مرحلے کو ڈیوائیڈ کریں تو شروع کے جو تعلیم کے ابتدائی 4 سال ہیں اس کو یاد کرانے پر زور دیں، پھر اس کے بعد 2-4 سال اس کو پڑھنے پر، جیسے الف با تا پڑھنا شروع کرتا ہے، پھر باقی لکھنے پر اس کو تیسرے مرحلے پر لائیں۔ تو اسی طرح انشاءاللہ بچوں کی تربیت پر اور بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔